نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم علماء کرام، معزز خواتین و حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اپنی گفتگو کا آغاز یہاں سے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یوم جمعہ بھی ہے، یوم عاشور 10 محرم الحرام بھی. یہ دن امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے، اور آپ کے ساتھ درجنوں اہل بیت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے نفوس قدسیہ کی شہادت کا دن. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے مقام و مرتبہ کو سمجھنے کے لیے بہت سے گوشے اور بہت سے پہلو ہیں. ان میں سے آج میں 3 پہلو شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور آپ کے مرتبہ کے بیان کے لیے 3 گوشے اور 3 پہلو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ایک، شہادت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے تناظر میں مقام صبر، دوسرا مقام توکل اور تیسرا مقام رضا. صبر عرفاء، اولیاء اور خواص کے نزدیک 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک کو صبر الزاہدین کہتے ہیں اور دوسرے کو صبر العاشقین کہتے ہیں، یعنی زاہدوں کا صبر اور دوسرا عاشقوں کا صبر. زاہدوں کے صبر کی 3 قسمیں ہیں. الصبر للہ، الصبر علی اللہ، الصبر مع اللہ. یہ 3 صبر زاہدوں کے، عبادت گزاروں کے، عارفوں کے اور نیکوکاروں کے ہوتے ہیں. الصبر للہ سے مراد صبر کی یہ صورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے شریعت مطہرہ کے ذریعے اوامر اور نواہی کے احکام مقرر فرمائے. شریعت نے حلال اور حرام کی واضح امتیاز فرما دیا کہ حلال اور حرام کے اوامر اور نواہی کے احکام ہیں. حکم ہے کہ حلال کھایا جائے اور حرام سے رکا جائے، اوامر پر عمل کیا جائے اور نواہی سے بچا جائے. انسانی زندگی میں
عام طور پہ حرام کی طرف طبیعت زیادہ راغب ہوتی ہے، چونکہ اس میں کثرت ہوتی ہے، اس میں کشش ہوتی ہے، اس میں نفس کے لیے جاذبیت ہوتی ہے اور آسانیاں ہوتی ہیں۔ حلال کے باب میں کچھ مشکلات آتی ہیں، کچھ انسان پر پابندیاں لگتی ہیں، کچھ دشواریاں پیش آتی ہیں۔ آپ موجودہ معاشرے میں اپنی زندگی کے گرد و پیش کے حالات کا جائزہ لیں۔ وہ لوگ جو حلال اور حرام کی تمیز مٹا دیتے ہیں وہ آسودہ حالی سے وقت گزارتے ہیں، اور جو لوگ حرام کو کلیتاً ترک کرتے اور فقط رزق حلال پر اکتفا کرتے ہیں، انہیں رزق حلال پر قائم رہنے کے لیے عملاً کتنی مشکلات کا سامنا کرنا۔ اسی طرح امر و نہی کے احکام، شریعت نے جن چیزوں کو منع کیا، اگر کوئی شخص اپنی زندگی کاملاً ان سے بچا کر پاک رکھ کے گزارنا چاہے تو دشواریاں ہیں، مشکلات ہیں، دباؤ ہیں، اور اوامر شریعت کے اگر انسان اپنی پوری زندگی میں نافذ اور جاری و ساری کرنا چاہے تو ان پر استقامت کے ساتھ، مداومت کے ساتھ چلنا اور ہمیشہ نہیں سے اپنے دامن کو پاک رکھنا تھوڑی تکلیف، مشکلات اور مصائب پیدا کرتا ہے۔ یہ حلال پر استقامت سے رہنے اور حرام سے بچے رہنے اور اوامر پر عمل کرنے اور نواہی سے ہمیشہ بچے رہنے کے عمل میں جو تکلیفیں، مشکلات، دشواریاں اور پریشانیاں آتی ہیں ان پر صبر کرنا الصبر للہ کہلاتا ہے۔ اس اللہ کے بندے نے اللہ کے لیے صبر کیا اور اللہ کے احکام پر استقامت کے ساتھ عمل پیرا رہا۔ مشکلات بھی آئیں، تکلیفیں بھی آئیں، رزق میں کمی بھی آئی، مخالفتیں بھی ہوئی، مزاحمتیں بھی ہوئی، سب کچھ ہوا، مگر اس نے حلال کا دامن تھاما صرف اس لیے کہ اللہ کا حکم تھا۔ یہ الصبر للہ۔ کوئی ولی الصبر للہ کے بغیر ولایت کی طرف پہلا قدم بھی نہیں اٹھا سکتا۔ وہ لوگ جو حرام کھاتے ہیں یا حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتے اور اوامر اور نواہی کے احکام کی تمیز عملاً زندگی میں برقرار نہیں رکھتے اور حکم الہی پر استقامت سے نہیں چلتے، وہ اولیاء ہونا تو درکنار، وہ سلوک اور طریقت کے راستے کے مسافر بھی نہیں بن سکتے۔ خواہ وہ کسی پیر کے بیٹے ہوں، خواہ وہ کسی سلسلے اور خانوادے میں سے ہوں، خواہ وہ گدی نشین کہلائیں، خواہ وہ ملنگ بنے پھرے اور موٹے موٹے من کے گلے میں ڈال کے نعرے لگاتے پھریں، اور خواہ وہ جادوگری اور مختلف عملیات کے کرتب دکھا کر لوگوں کو اپنی جھوٹی جعلی کرامتوں کا روپ دیتے تھے۔ ان تمام چیزوں کا کوئی تعلق اصلاً ولایت سے نہیں۔ ولایت کا پہلا قدم الصبر للہ سے ہوتا ہے کہ اللہ کے احکام پر عمل کرنے میں کتنی استقامت ہے، اور حلال و حرام کا امتیاز کتنا ہے، حرام کے لقمے سے پیٹ کتنا پاک رکھتا ہے، نوائی سے کتنا بچتا ہے۔ یہاں سے آغاز ہوتا ہے اس سفر کا جو بندے کو اللہ کی رضا کی طرف لے جاتا ہے، اس سفر کا جو بندے کو اللہ کی رضا کی منزل پر پہنچاتا ہے۔ جس نے اس سفر پہ پہلا قدم ہی نہیں رکھا اس نے منزل کیا پانی۔ میں نے یہ واقعہ ایک بار پہلے سنایا تھا، جہاں میں ایک گاؤں ہے تحصیل شورکوٹ میں، شورکوٹ کے قریب، وہاں ایک پیر صاحب آیا کرتے تھے۔ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے اور مریدوں کے پاس بیٹھے رہتے، کئی کئی دن، 15 دن، مہینے بارد رہتے، خوب کمائی کرتے، کھاتے پیتے اور صحت جان بنا کر ہٹے کٹے مشٹنڈے ہو کے چلے جاتے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ شریعت، نہ احکام۔ مریدوں نے پوچھا کہ پیر صاحب نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تو رازداروں کو پیر صاحب نے بتایا کہ میں ہر نماز کے وقت مدینہ طیبہ چلا جاتا ہوں اور باجماعت نماز مسجد نبوی میں ادا کر کے آتا ہوں، یہ ان لوگوں والی نمازیں ہماری یہاں نہیں، ہم ہر سجدہ وہاں کرتے ہیں۔ انہوں نے باہر بتایا، یہ بات باہر پھیلی۔ ایک مولانا صاحب تھے، انہوں نے میرے ساتھ بات کی، یعنی مزہ ہوا
ہم نے ان کو پیغام بھجوایا کہ ان کے ساتھ ہی عمل کریں. پیغام یہ بھجوایا کہ آپ پیر صاحب کا کھانا پانی بند کر دیں. اگر وہ 15 دن کے قیام کے لیے رہیں تو ان کو پیسے دے دیں اور کھانا پانی بند کر دیں. کلیتاً دروازہ لاک کر دیں, کچھ نہ دیں, نہ کھانے کا نہ پینے کا, پیسے دے دیں. اور یہ کہیں کہ روزانہ 5 مرتبہ تو آپ مدینہ طیبہ جاتے ہیں, کھانا بھی وہیں ہوٹل سے کھا آیا کریں صاحب. مدینہ پاک کا کھانا نیری برکت ہی برکت. پیر صاحب پھر یا نماز پر آ جائیں گے یا مریدوں کا گھر چھوڑ دیں گے. پیر صاحب بھاگ گئے پھر وہاں سے. ایسے لوگ پیران سالوں سے, ان کا پیری سے کوئی تعلق نہیں, وہ شیطان ہیں جو مرشد کے روپ میں لوگوں کو گمراہ کرتے تھے. اور قوم میں جہالت کی کمی نہیں ہے, اس لیے وہ امتیاز کیے بغیر اس راہ پہ چل پڑتے ہیں. اور دونوں طرف افراط و تفریط ہے. بعض اوقات جاہل کم علم ماننے والے پھر ساری حدیں کراس کر کے سب کچھ مانتے چلے جاتے ہیں اور شریعت کے احکام کا بھی لحاظ نہیں رکھتے, اور نہ ماننے والے بھی انتہا پسندی میں چلے جاتے ہیں. وہ انکار کرنے پر آتے ہیں تو پیران سالوس کا نقشہ کھینچتے ہیں, اور جو سچائی اور صداقت اور مبنی کاملان مرد کامل ہیں اور مردان حق ہیں, پھر ان کے احوال اور مراتب اور مقامات کا اور ولایت اور طریقت و سلوک کے سلاسل کا بھی انکار کرتے چلے جاتے ہیں. دونوں طرف انتہا پسندی, اعتدال رہنا چاہیے. شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں اعتدال ہے. دوسرا صبر, الصبر علی اللہ ہے, اس کا درجہ اس سے اونچا ہے. الصبر علی اللہ یہ ہے کہ حلال و حرام کی راہ, حلال و حرام اور عوام ونوائی کے احکام پر عمل پیرا ہونے اور استقامت سے رہنے کی راہ کی مشکلات تو الصبر للہ. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس سے آگے زندگی میں مزید پریشانیاں آتی, مشکلات آتی رہتی ہیں, مزاحمتیں آتی ہیں. کبھی عزت چلی گئی, کبھی رزق کم ہو گیا, کبھی اولاد نہ ہوئی, فوت ہو گئی, کاروبار مندہ ہو گیا, نقصان ہو گیا, بیماریوں نے گھر کر لیا, حملہ کر لیا. الغرض زندگی میں اتنی مزاحمتیں, پریشانیاں, مشکلات, بیماریاں اور تکالیف حملہ آور ہوتی ہیں. عزت پہ حملے ہو جاتے ہیں, انسان کی عزت جاتی رہتی ہے. اتنی مشکلات آتی ہیں انسانی زندگی میں اور پریشانیاں آتی ہیں, انسان گھبرا جاتا. یہ عوامر و نواہی اور حلال و حرام کے احکام پر عمل پیرا ہونے کے اس روٹین میٹر سے ابو ہوتا ہے. یہ معاملہ, یہ ایکسٹرا آرڈنری سرکمسٹانسز ہوتے ہیں زندگی میں, غیر معمولی حالات ہوتے ہیں جو پریشان کرتے ہیں, اور غیر معمولی دباؤ ہوتا ہے انسانی زندگی کے, اور انہیں اعصاب شکن دباؤ کہتے ہیں, جس سے انسان کے اعصاب جواب دے جاتے ہیں. جب وہ حالات زندگی میں آ جائیں, الصبر علی اللہ یہ ہے کہ ان حالات میں بھی ثابت قدم رہنا, اور نہ صرف زباں پر کلمہ شکوہ نہ آئے بلکہ دل میں بھی کبھی رنج و ملال نہ آئے, اور انسان خوشی اور غمی, رنج و علم, تکلیف اور مصیبت کے سارے حالات ان کو اللہ کی طرف سے سمجھے اور اللہ کی طرف سے جانتے ہوئے ہر حال میں ان پہ راضی رہے, صابر رہے, اور شکوے سے دل کو اور زبان کو ہمہ وقت محفوظ رکھے. گویا اس نے اللہ پر صبر کیا, گویا اللہ کے بھیجے ہوئے حالات پر صبر کیا, اور کبھی شکوہ گناہ نہ ہوا. تو صبر کا یہ مقام اولیاء اللہ کے لیے, صالحین کے لیے اس پہلے درجہ صبر سے اونچا ہے, کیونکہ وہ درجہ تو ان کے پاس ہوتا ہی ہے, کیونکہ اس کے بغیر وہ اگلے راستے پر سفر ہی نہیں کر سکتے. اب یہ اس سے اونچی منزل ہے, الصبر علی اللہ. تیسرا درجہ آتا ہے الصبر مع اللہ. وہ انتہائی غیر معمولی مصائب و آلام کے وقت آ جاتے ہیں. یہ جو میں نے دوسری قسم گنوائی, یہ بھی ایک ماحول ہو جاتا ہے انسانی زندگی میں جو سالوں تک چلتا ہے بسا اوقات. اور الصبر مع اللہ یہ ہے کہ کبھی غیر معمولی حد تک انتہائی تکلیف دہ مصیبتیں وارد ہو جاتی, انسان پر حملے ہو گئے, مشکلات آ گئیں, اللہ کی طرف سے
جان کا خطرہ آ گیا، مال لٹ گیا، اولادیں مر گئی، مال لٹ گیا، گھر گر گئے، جسم چھلنی ہو گئے، قید و بند کی صحبتیں آ گئیں، جان خطرے میں پڑ گئی اور قضا اور تقدیر کی چھری چل گئی۔ الغرض وہ غیر معمولی مشکل حالات جو ہر وقت نہیں رہتے، جو کبھی کبھی قضا اور تقدیر کی چھری بن کے انسان کی زندگی کی گردن پہ چلتے ہیں، اور یہ وہ حالات ہوتے ہیں کہ معمول میں مشکل حالات پر صبر کر لینے والا شخص بعض اوقات ان غیر معمولی مشکل اور نامساعد حالات میں صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ گئے، یہاں کے اس کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں، اور جب تکلیفیں، مشکلات، مصائب اور آلام معمول سے بڑھتے ہیں اور انتہائی تکلیف دہ اور اذیت ناک مقام تک پہنچتے ہیں، تو وہاں وہ صابر بھی اپنے صبر کا دامن چھوڑ بیٹھتا ہے اور اس کا دل گھبرا جاتا ہے، اس کی زبان سے کبھی کلمہ ناشکری کا، کبھی تعجب کا، کبھی پریشانی کا، کبھی حیرت و استعجاب کا ادا ہو جاتا تھا، اور ایک کیفیت اس کے دل پہ وارد ہوتی ہے کہ کب جا کر میرے مشکل حالات ختم ہوں گے، کیا اللہ نے، اللہ کی رحمت نے، اللہ کی شفقت نے، اللہ کی عنایت نے مجھ سے اپنی نگاہیں پھیر لی، اللہ کی عنایت نے چہرہ پھیر لیا۔ انسان کبھی اس طرح برتہ حیرت میں پڑتا ہے اور اس کے قدم ڈگمگانے لگتے ہیں، متزلزل ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی مقام ہوتا ہے کہ الصبر للہ اور الصبر علی اللہ کے مراتب پر ثابت قدم رہنے والا شخص کبھی الصبر مع اللہ کے مقام پر جا کے اس کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں۔ کچھ مردان حق وہ ہوتے جو صبر کے ان تینوں درجوں کو عبور کر جاتے ہیں، تینوں درجوں کو۔ تو الصبر للہ کے لیے مرتبہ جدا ہے، جزا جدا ہے، الصبر علی اللہ کے لیے مرتبہ اور جزا جدا ہے، اور الصبر مع اللہ کے لیے مرتبہ اور جزا۔ اس میں صبر کیسے ہوتا ہے؟ اس کیفیت میں جب ظاہری اسباب ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، سارا ماحول دشمن ہو جاتا ہے اور ساری امیدیں کٹ جاتی ہیں، اس وقت جو صبر ہوتا ہے وہ صرف اللہ کی معیت کے بھروسے پر صبر ہوتا ہے۔ انسان کے دل میں ایک تصور رہتا ہے کہ بے شک اسباب ساتھ چھوڑ گئے، دوست چھوڑ گئے، پیروکار چھوڑ گئے، دنیا چھوڑ گئی، رشتہ دار چھوڑ گئے، مال ساتھ چھوڑ گئے، امیدیں چھوڑ گئیں، جب سب کچھ کٹ گیا تو انسان کو دل میں ایک تقویت رہتی ہے مرتبہ صبر پر، وہ یہ کہ ہر کوئی چھوڑ گیا مگر میرے رب نے تو مجھے نہیں چھوڑا۔ اللہ کی معیت کا تصور، اس کی معیت کاملہ کا تصور، وہ اپنی چشم دل سے اللہ کی معیت کے نظارے میں مستغرق رہتا ہے اور اللہ کی معیت کے انوار کو دیکھتا ہے، معیت الہیہ کی تجلیات کو دیکھتا ہے، معیت الہیہ کی عنایات کو دیکھتا ہے۔ جب گرد پیش میں کوئی اس کا ساتھ دینے والا دکھائی نہیں دیتا، اس وقت اس کے دل اور روح کی آنکھیں اللہ کی معیت کے نظارے میں غرق ہوتی ہیں۔ سو تیر بھی چلتے ہیں، تلواریں بھی چلتی ہیں، تانے بھی آتے ہیں، مشکلات بھی آتی ہیں، مزاحمتیں حملہ آور ہوتی ہیں، مگر اسے اذیت محسوس نہیں ہوتی، کیوں کہ وہ رب کی معیت کو اپنے ساتھ دیکھ رہا ہوتا۔ اس کی بہت سی مثالیں، اس کی بہت سی۔ زنان مصر نے جب یوسف علیہ السلام کا چہرہ دیکھا تھا تو پھل ان کے ہاتھ میں تھے، چھریاں چلا رہی تھی، پھل گر گئے، چھریاں چلتی رہیں اور پھلوں کی بجائے ہاتھ کٹ گئے، انگلیاں کٹ گئی، خون بہ گئے، مگر چونکہ نگاہیں اس نے یوسف پہ جمی تھی اس لیے نہ خون بہنے کی خبر ہوئی، نہ انگلیاں کٹنے کی خبر ہوئی، نہ ہاتھ کٹنے کی خبر ہوئی۔ جب منظر آنکھوں سے اوجھل ہو گیا تو تب بھی درد کا احساس نہیں، یہی کہنے میں، اسی استعجاب میں گم رہی کہ یہ تو کوئی نور کا پیکر تھا، یہ تو بشر نہیں تھا۔ لما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقال حاشا لله ما هذا بشرا۔ یہ ایک معیت کا تصور ہے جس میں کوئی چیز آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے تو سب کچھ بھول جاتا ہے۔
تو जो लोग सब्र के दर्जों पे पूरा उतरते हैं, अल्लाह पाक अजर क्या देता है? इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। जो लोग साबिर हो जाते हैं, अल्लाह उनके साथ हो जाता है। हमारी हालत यह है कि हम बेसब्री में अल्लाह का साथ मांगते हैं। हम बेसब्री कर रहे होते हैं, बेसब्री, और कहते हैं खुदा जाने अल्लाह को हमसे क्या नाराजगी, अल्लाह हमारा साथ नहीं दे रहा, हम पे करम नहीं कर रहा, हम ही रह गए मुसीबतों के लिए, हमारे ऊपर करम होता। हम अल्लाह के करम और उसकी मईयत को मांग रहे होते हैं बेसब्री के साथ। अल्लाह का फरमान यह है, कुरान की बयान करदा शर्त यह है कि उसकी वो मईयत खासा नसीब जरूर होती है, मगर सब्र के साथ। जो लोग सब्र के इम्तिहानात में पूरे उतरते हैं, उन्हें अल्लाह की मईयत खासा अता कर दी जाती है। जो लोग सब्र के मरहलों को अबूर कर जाएं, उन्हें तवक्कुल की दुनिया में दाखिल कर दिया जाता है। तो साबिरीन जब अल्लाह की जजा मईयत की पा लें और वो साबिर हो जाएं, कामिल हो जाएं, सब्र में पूरे उतरे, तो उन्हें फिर मुतवक्किलीन में दाखिल कर दिया जाता है। उन्हें मुतवक्किलीन में दर्जा तवक्कुल में आ जाते हैं। हाँ, मैं पहली बात अर्ज कर रहा था, ये 3 सब्र बात ये हो रही थी, ये 3 सब्र जाहिदों के सब्र थे, इबादत गुजारों के सब्र थे। और हजरत शेख शिबली, अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह ताला अलैह, सैयदना गौसुल आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी पहले अकाबिर औलिया में से हो गुजरे, उसके जमाना से कबल। आपके मशाइख में उनका जिक्र आता है। उनसे किसी ने सवाल किया कि किसी ने पूछा कि साबरों पर मुश्किल सब्र कौन सा है, मुश्किल सब्र कौन सा है? तो आप फरमाने लगे असब्र लिल्लाह, यानी उसी देखा कि एक आम सा आदमी है, उसके मर्तबे के मुताबिक उसको तलकीन कर दी, असब्र लिल्लाह, वो सब्र मुश्किल। उस साइल ने कहा नहीं, उसका नहीं का लफ्ज समझा रहा था कि मैं बड़े ज़र्फ का आदमी हूं। फिर आपने कहा अच्छा, तो अस्सब्र अल्लाह मुश्किल? उसने कहा नहीं, ये भी मुश्किल नहीं। उसका फिर नहीं कहना बता रहा था कि इधर और भी गुंजाइश है। फिर आपने तीसरा कहा सब्र मअल्लाह मुश्किल है, उसने कहा नहीं। आप खामोश हो गए, फरमाने लगे तुम ही बता दो कि फिर कौन सा सब्र मुश्किल है? उसने कहा सब्र अनिल्लाह। आपकी चीख निकली और बेहोश हो गए। वह सब्र अनिल्लाह जो चौथी किस्म है, यह आशिकों का सब्र। क्या आशिकों के लिए ना अहकाम शरीयत पे सब्र करना मुश्किल है, वो उनका मामूल जिंदगी है। ना मुश्किल हालात में सब्र करना मुश्किल है, वो उनका तर्ज जिंदगी है, शियार जिंदगी है। न मसाइब व आलाम के हमलों में सब्र करना मुश्किल है, वो उनके इस्तिकामत का हिस्सा है। आशिकों का सब्र अस्सब्र अनिल्लाह है, वो ये कि अल्लाह की मुलाकात के बगैर सब्र करना, हाय हाय, उसके हिज्र में सब्र करना, उसके फिराक में सब्र करना, हिज्र और फिराक की घड़ियों में सब्र करना, ये आशिकों का सब्र है। और उन पर यही भारी है, बाकी कोई सब्र उन पर भारी नहीं। वो सब्र कैसा है? सब्र अनिल्लाह। आशिक लोग, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुनिया सिजनुल मोमिन, ये दुनिया यहां मोमिन से मुराद आशिक है। ये दुनिया आशिकों के लिए कैद खाना है। वो उसे कैद समझते और वो अपनी मौत के उस वक्त का इंतजार करते हैं जिस वक्त उनकी रूह कफ़स उनसरी से निकलेगी, परवाज करेगी, हिजाब उठेंगे और उन्हें अपने महबूब हकीकी का दीदार नसीब हो। जब मलाइका उनकी रूह को लेकर अल्लाह के हुजूर पेश होंगे और जलवा यार नसीब होगा, वो उस लम्हे के इंतजार में होते। जिंदगी का जो जमाना उनका बीतता है आशिकों का, वो दौर फिराक होता है, वो जमाना हिज्र होता है। अब वो खुदकुशी भी नहीं कर सकते,
क्योंकि वो तो हराम है, लिहाजा उन्हें सब्र करना है उस वक्त तक जिस वक्त मौला खुद उन्हें बुला न ले। उस दिन का इंतजार करना कि किस दिन हमारी बारी आएगी, बुलावा आएगा और हम अपने महबूब हकीकी से मुलाकात के लिए उसके हुजूर पेश होंगे। उस लम्हे विसाले यार के इंतजार में सब्र करना, इसको असब्र अनिल्लाह कहते हैं। ये घड़ियां हिज्र और फिराक की आशिकों पर बड़ी भारी होती है। आप समझ सकते हैं कि इसका थोड़ा सा कोई नजारा भी समझ में आए कि कैसे होता है सब्र। इसकी एक छोटी सी मिसाल देता, छोटी सी मिसाल देता। हज़रत मियां मीर रहमतुल्लाह ताला अलैह, इनको लंबी खांसी हो गई जिसको काली खांसी कहते हैं, तवील अरसे के लिए, साल हा साल। और उस काली खांसी का दौरा आमतौर पर रात को होता है और फिर सारी रात वो मरीज खांसता रहता है और जागता रहता है, सो नहीं सकता। इतनी शिद्दत की तकलीफ होती है कि आदमी आराम नहीं कर सकता। कई साल गुजर गए हजरत मियां मीर रहमतुल्लाह अलैह को तकलीफ में, और सारी रात जागते गुजर जाती और खांसते गुजर जाती और बिस्तर पे लेटे मुद्दतें गुजर गई कि सेहत की खराबी की वजह से सो न सके। हर रोज क्या होता, मामूल यह था कि सुबह जब अपने वज़ाइफ से फारिग होते तो लोग, औरतें, मर्द जमा होते और हर कोई अपनी अपनी दुआ और अपनी अपनी इजाजत और दम के लिए आता है। कतारें मखलूक खुदा की लगी होती। आप वज़ाइफ से फारिग होते, एक एक आदमी पेश होता, हर एक की हाजत सुनते, दुआ करते, अल्लाह पाक उसकी हाजत रवाई फरमा देते। हर साइल आता, हजारों मरीज आते, दुआ करते, शिफा याब हो जाती। रोज हजारों सैकड़ों की शिफा याबी होती और खुद साल हा साल गुजर गए शिद्दत की तकलीफ और बीमारी में बिस्तर पे लेटने का मौका नसीब न हुआ। सारी रात तकलीफ से तड़पते रहते। आपकी वालदा माजिदा हयात थी, उन्होंने कई बार कहा, बेटा मीर, मियां मीर, कभी खुद भी अपने लिए दुआ कर देता, सारी दुनिया के लिए दुआ करते, हजारों मरीज शिफा याब हो गए और तुम सारी रात तड़पते हो और खांसते हो और नहीं सोते, और मेरी ममता भी तड़पती है, मैं भी नहीं सोती। कई साल मुझे भी गुजर गए, मेरे बेटे के खांसने तपने की आवाज आती है, मेरी रूह तड़प जाती। बेटे कभी खुद भी दुआ कर लेते अल्लाह के हुजूर तो शिफा याबी हो जाती। सारी मखलूक की शिफा याबी का सामान होता रहता है, अपने लिए क्यों नहीं करते? बस वालदा की यह ख्वाहिश सुनते मियां मीर चुप हो जाते, कभी दुआ नहीं की, खामोश हो जाते। एक रोज मां ने क्या किया, मां ने भी बुर्का पहन लिया, अजनबी औरतों वाला। एक अजनबी औरत बन के एक दिन साइलों में दुआयाब लोगों में, औरतों में आके कतार में वालदा भी बैठ गई। कहा कि बेटा तो मांगता नहीं, चलो मैं ही कुछ करती हूं, हीला करती हूं। बारी बारी औरतें भी आई, मर्द भी आए। जब उनकी बारी आई, बुर्का पहना हुआ था एक ज़ईफ औरत बन के, अजनबी किसी औरत का, आके बैठ गई। थोड़ी आवाज को बदला और कहा कि हजरत मियां मीर, मेरे बेटे को काली खांसी है और बड़ी तवील मुद्दत से बीमार है और बड़ी तकलीफ में है और सारी रात खांसता तड़पता है, नींद नहीं आती, और आप दुआ कर दें अल्लाह मेरे बेटे को फौरी शिफा दे दे। आप एक बार चौंक गए, उस ज़ईफा को देखा और आप दुआ के लिए हाथ उठा दिए। दुआ की मौला इस औरत के बेटे को शिफा याब कर दे। हाय हाय हाय, इस औरत के बेटे को शिफा याब कर दे। औरत दुआ करवा के चली गई आपकी मां। रात आई, मियां मीर इंतजार में बैठे हैं, खांसी आती ही नहीं है, खांसी चली गई, खांसी चली गई। सारी रात आराम से सोए। सुबह मां के पास गए और वालदा के कदमों पे गिर पड़े। अर्ज की अम्मी जान माफ कर देना, मगर आपने दुआ करवा कर मुझ पर बड़ा जुल्म किया। मां ने पूछा बेटा क्या जुल्म किया? आज 7 साल के बाद बिस्तर पे आराम से सोई, मैं भी सुख से सोई हूं, मैंने तो तुम्हारा आराम चाहा था, जुल्म क्या किया? उस दिन हजरत मियां मीर बोले, फरमाने लगे अम्मी जान मैं आपसे कहता नहीं था, जब सारी रात खांसता था और सारी रात उस खांसी की शिद्दत से तड़पता था, जब तकलीफ बढ़ती थी तो हर रात एक मर्तबा अल्लाह पाक
میٹھی میٹھی پیار بری زبان سے میری خیریت پوچھتے تھے. میں جو 7 سال سے نیند قربان کر کے بیٹھا تھا اور آرام اور چین اور صحت قربان کر کے بیٹھا تھا, وہ تو یار کی اس مزاج کرسی پہ قربان کر کے بیٹھا تھا کہ لاکھ صحت اور لاکھ آرام قربان, مگر مولا کی رحمت پیار بھری آواز میں میرا مزاج پوچھتی تھی. وہ جو آواز کانوں میں آتی تھی اسی کی لذت کی خاطر میں تکلیف کو برداشت کیے بیٹھا تھا. اور آج رات نہ کھانسی ہوئی, نہ یار نے مزاج پوچھا, نہ تڑپا, نہ مولا نے خیریت پوچھی. وہ جو نعمت تھی اللہ کی مزاج پرسی کی, میں اس سے محروم رہ گیا. یہ ظلم ہو گیا مجھے. عاشقوں کا صبر یہ ہوتا ہے کہ انہیں تکلیف ہوگی تو پریشانی نہیں ہوتی, تکلیف ہوگی تو پریشانی نہیں ہوتی. وہ تو قربت محبوب کے طالب ہوتے ہیں, وہ تو مثال محبوب کے طالب ہوتے ہیں, وہ تو صدائے محبوب کے, آواز محبوب کے طالب ہوتے ہیں. وہ لمحہ جب نہیں آتا اس کے انتظار میں تڑپنا ان کے لیے مشکل امر ہوتا ہے. اسے تڑپے بغیر صبر سے گزار دینا یہ عاشقوں کا بھاری صبر ہے. کہ جو لوگ صبر کے مرحلوں میں کامیاب گزرتے انہیں توکل کا درجہ دیا جاتا ہے. اور توکل کے بھی 3 درجے, کتنے؟ 3 درجے. اور اولیاء مختلف درجوں کے حامل ہوتے. ایک پہلا درجہ توکل کا یہ ہے جس کو اولیاء کرام بیان کرتے ہیں, اذا اعطی شکر و اذا منع صبر. اگر کچھ مل جائے, ان کو دے دیا جائے تو شکر کرتے, اگر کوئی چیز ان سے چھین لی جائے, واپس لی جائے, محروم کر دیا جائے تو صبر کرتے. یعنی ملنے پر شکر کرتے اور نہ ملنے پر صبر کرتے ہیں. توکل کی پہلی شان یہ. شیخ شہاب الدین سہروردی نے وارث المعارف میں بیان کیا کہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بلخ شہر کا ایک جوان مجھے ملا اور اس جوان نے مجھے لاجواب کر دیا. حضرت شیخ بایزید بستامی فرماتے ہیں اس بلخی جوان نے مجھ سے پوچھا کہ اے حضرت سلطان العارفین بتائیں زہد کسے کہتے ہیں؟ تو یہ کیا زہد کسے کہتے ہیں؟ فرمانے لگے میں نے عرض کیا کہ اگر ملے تو شکر کرے اور نہ ملے تو عمر بھر صبر کرے, اس کو زہد کہتے. ایک بلخی جوان, ایک عارف جوان نے جواب دیا. اس نے کہا بایزید بلخ کے تو کتے بھی اسی شان کے حامل ہیں, شہر بلخ کے کتے بھی یہی کچھ کرتے ہیں. مالک دے دے تو شکر کرتے ہیں, دم ہلاتے ہوئے مالک کے قدم چاٹتے ہیں, اور نہ دے تو صبر سے بیٹھے رہتے ہیں, بھونکتے نہیں ہیں. تو ہمارے تو کتے بھی یہی کرتے. اور بایزید فرماتے ہیں اس جوان کا جواب سن کے میں لاجواب ہوں. یہ توکل کا پہلا درجہ ہے. ہماری حالت یہ ہے کہ مل جائے تو شکر نہیں, نہ ملے تو صبر نہیں. مل جائے تو فرعون ہے, مل جائے تو تکبر ہے, رعونت ہے, خدا فراموشی ہے, خود فراموشی بھی ہے, خدا فراموشی بھی, ناشکری ہے, عیاشی ہے. اگر مل جائے تو عیاشی, نہ ملے تو شکوہ, ڈپریشن ہے, شکوہ ہے, پریشانی ہے. ہم تو پہلے درجے, نہ صبر کے پہلے درجے پہ پورے اترے, نہ توکل کے پہلے درجے پہ پورے اترے. ہم نے تو کسی راہ میں بھی پہلا قدم تک رکھ کے نہیں دیکھا, اور باتیں منزل کی کرتے, باتیں منزل کی کرتے. اور جب میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میرا دل خود رو رہا ہے اپنے حال پر, میں بھی آپ کو باتیں منزل کی بتا رہا ہوں, اور میرا ضمیر مجھے لعنت کر رہا ہے, ملامت کر رہا ہے کہ اپنا حال اے ظالم تیرا یہ ہے کہ تو نے خود بھی کسی ایک راہ پر پہلا قدم رکھے. توکل کا ایک دوسرا درجہ ہے, اور یہ وہ درجہ ہے کہ جہاں من و عطا, ملنا اور نہ ملنا برابر ہو جاتا. المنع والعطاء عنده شيء واحد.
کہ ملے یا نہ ملے، صحت ہو یا بیماری ہو، فراخی ہو یا تنگی ہو، محبوب کی طرف سے عطا ہو یا محرومی ہو، ساری حالتیں متوکلین کے لیے برابر ہوتی ہیں۔ جو کیفیت ان کے قلب کی ملنے پر ہوتی ہے وہی کیفیت ان کے قلب کی چھن جانے پر ہوتی ہے۔ کسی بزرگ کا واقعہ کتب میں آیا، بعضوں نے سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کیا، بعضوں نے اور بزرگوں کی طرف۔ ان کی تجارت کا جہاز گیا تھا کسی ملک، خبر آئی مجلس میں بیٹھے تھے کہ جہاز ڈوب گیا اور لاکھوں روپے کا نقصان ہو گیا۔ آپ نے اسی وقت اپنا سر جھکایا، مراقبے میں دل کو دیکھا اور تھوڑی دیر کے بعد مسکرا کے کہا الحمدللہ۔ چند دنوں کے بعد خبر آئی کہ پہلی خبر غلط تھی، آپ کا جہاز سلامتی سے کنارے لگا، سامان تجارت کا بک گیا اور لاکھوں روپے کا نفع آیا، لاکھوں روپے کا۔ آپ نے سر جھکایا پھر اور مسکرا کے کہا الحمدللہ۔ اہل مجلس نے پوچھا حضرت دونوں باتوں پر مسکرانا اور الحمدللہ کہنا، اس کا راز کیا ہے؟ فرمانے لگے مجھے نہ نقصان سے غرض ہے نہ نفع سے غرض ہے، مجھے تو غرض اپنے دل کے حال سے ہے۔ جب نقصان کی خبر ملی، لاکھوں روپے کا لٹ جانے کی خبر ملی، میں نے فوری دل کا محاسبہ کیا کہ کہیں دل میں رنج اور ملال تو نہیں آیا۔ لاکھوں روپے کے نقصان کی، سب کچھ ڈوب جانے کی خبر سن کے، اور میں نے دل کو غور سے دیکھا، دل میرا شاکر تھا اور محبوب کی یاد میں شاغل تھا، اور دل کو کوئی خبر اور ہوش بھی نہ تھی کہ کچھ ڈوبا یا کچھ ڈوبا۔ میں نے دل کی استقامت پر اللہ کا شکر ادا کیا اور شکرانے کے مسکرا کرا۔ جب لاکھوں روپے کے نفع کی خبر پہنچی پھر دل کا محاسبہ کیا کہ دل خوشی سے باغ باغ تو نہیں ہو گیا، دل کو پھر بے نیاز پایا۔ تو میں نے پھر اللہ کا شکر ادا کیا کہ مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے اس دل کو حق کے حال پر استقامت کا وہ درجہ عطا کیا ہے کہ سب کچھ لٹ جائے دل میں رنج نہیں آتا، اور لاکھوں روپے کا نفع آ جائے دل میں کوئی خوشی نہیں آتی، اس لیے کہ دل نے اپنی خوشی اور غمی کے علاقے دنیا کے نفع اور نقصان سے کاٹ لیے ہیں۔ اس کی خوشی مولا تیری مسکراہٹ میں ہے، اس کی غمی مولا تیرا رخ پھر جانے میں ہے۔ جب دل اللہ کے تعلق میں اتنا ثابت قدم ہو جائے کہ اس کی خوشی اور غمی اللہ کے ساتھ قائم ہو جائے اور اللہ کے تعلق کے سوا ہر تعلق سے اس کی خوشی بھی کٹ جائے، اس کی غمی بھی کٹ جائے، یہ توکل کے دوسرے درجے میں سے اب توکل کا ایک تیسرا درجہ ہے اور تیسرا مقام ہے۔ آج سیدنا امام حسین کا بیان کر رہے ہیں ہم، شہادت امام حسین کا نماز تھوڑی تاخیر سے پڑھیں گے سارے لوگ۔ میں امید کرتا ہوں کہ دھوپ کی تپش اور گرمی کی شدت بھی آج صبر توکل اور رضا میں برداشت ہوگی، آج اجر بہت زیادہ ملے گا۔ آج دھوپ کی شدت جو ہے اسے کربلا کے اس 10 محرم کے دن کی شدت کو یاد کر کے برداشت کریں۔ توکل کا تیسرا مقام ہے المنع مع الشکر احب الیہ۔ جب لوگ توکل میں اور آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں تو وہ مقام آتا ہے کہ جہاں منع و عطا یعنی غمی اور خوشی برابر نہیں رہتے، برابر بھی نہیں رہتے، بلکہ رب کی رضا کے قریب جاتے ہوئے انہیں اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آئے اس کی خوشی اور لذت راحت اور آرام سے زیادہ ہوتی ہے۔ راحت اور آرام سے جب بیماری آتی ہے، تکلیف آتی ہے، مزاحمت آتی ہے، عزت لٹتی ہے، جان جاتی ہے، نقصان ہوتا ہے، پریشانیاں آتی ہیں، تو ان کی نگاہیں اوپر ہوتی ہیں کہ وہ مولا تکلیف دے کے راضی ہے، کہ وہ لوگ جو درجہ بدرجہ ترقی کرتے ہوئے توکل کے آخری مقام پر آتے، پرائمری کے طالب علموں کا امتحان بھی آسان ہوتا ہے، مڈل میں آتا ہے تو امتحان مشکل ہو جاتا ہے، میٹرک ایسے کا امتحان اور مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں مضمون کم ہوتے چلے جاتے ہیں، امتحان مشکل ہوتا چلا جاتا ہے، کیونکہ بندہ اسپیشلائز ہونے کو جا رہا ہے، اسپیشلٹی کی طرف جا رہا ہے، مضمون کم ہوتے جا رہے ہیں، یعنی
फैलाव कम हो रहा है, गहराई और इस्तिकामत बढ़ती जा रही है। बीए में पहुंचता है, सिर्फ 2-3 मजमून रह जाते हैं, मगर मुश्किल तरीन इम्तिहान होता है। एमए में जाता है, सारे मज़ामीन खत्म हो जाते हैं, एमए के लिए सिर्फ एक मजमून है, उसी के कई पर्चे हैं, कई लिल्ला के पर्चे हैं, कई अलल्लाह के पर्चे हैं, कई माल्ला के पर्चे हैं, कई अनिल्ला के पर्चे हैं, कई मना के पर्चे हैं, कई अता के पर्चे हैं, कई शुक्र के पर्चे हैं, कई सब्र के पर्चे हैं। पर्चे बहुत बढ़ जाते हैं मगर मजमून एक होता चला जाता है, इम्तिहान मुश्किल होता चला जाता है। इसलिए जब तवक्कुल के आखिरी मुकाम पर 6 दर्जे में आरिफ बिल्लाह और अल्लाह का वली, अल्लाह का दोस्त पहुंचता है, तो उस वक्त अगर वो अता और मना को बराबर समझे तो इसका मतलब है कि इश्क के उस आखिरी मुकाम पर नहीं पहुंचा जहां तलवार ज्यादा लग सके थी है। इस मुकाम पर जब इंसान पहुंचता है तो कैफियत और होती है। तवक्कुल के इस मुकाम पर मर्तबा इश्क आ जाता है, इश्क के अंदाज बदल जाते हैं, इश्क के तकाजे बदल जाते हैं, इश्क की कैफियतें बदल जाती हैं। हजरत मौलाना गौस अली शाह साहब कलंदर पानीपती रहमतुल्लाह अलैह बयान करते तज़किरा गौसिया में फरमाते हैं कि किसी आशिक के पास एक मुरीद, एक सालिक और तालिब आया करता, मुद्दतें आता रहा, हर रोज आकर बैठा रहता, कोई सवाल न करता, किसी दुआ के लिए न कहता, कोई हाजत पेश न करता, बस खामोशी से आता, बैठ के घंटों चला जाता। साल हा साल गुजर गए। उस फकीर ने पूछा, आशिक ने, उसने पूछा, भाई तुम्हें मुद्दतें गुजर गई, आते हो, हर कोई आता है, मुरादें बयान करता है, दुआ लेता है, अल्लाह के हुजूर उसके लिए हम इल्तिजा करते हैं, अपनी परेशानियां बयान करता है, अल्लाह पाक उसकी हाजत रवाई करता है, मैं दुआ करता हूं, तूने कभी कुछ नहीं कहा, तुम्हारा कोई मुतालबा, कोई गरज, कोई मुराद तो होगी। उसने कहा, जी मेरी तो एक ही मुराद है। पूछा, क्या मुराद है? उसने कहा, मैं तो इश्क की चिंगारी लेने आता हूं, फकत इश्क की चिंगारी लेने आता हूं, और किसी शय का तालिब नहीं, बाकी जिस हाल में रब रखे राजी। आप ये सोच अर्ज किया कि हाँ अगर वो दे सकते हैं तो दे दे, खालिद मियां वो दे सकते हैं तो दे दे। आप चुप हो गए, मुश्तली बात मगर साइल का जवाब सवाल सुन के चुप हो गए। कई दिन गुजर गए, फिर पूछा, भी कुछ और मांग लो। उसने फिर कहा, और कुछ नहीं, इश्क की चिंगारी चाहिए, इश्क की वही चिंगारी चाहिए। फिर चुप हो गए। का अरसा गुजर गया, एक अरसे के बाद फिर पूछा, ख्याल अब शायद बदल गया हो, कोई और मुराद कर ले। फिर पूछा, अब कुछ और मांग लो। उसने कहा, नहीं, वही इश्क चाहिए। फरमाया, जब लोग उठ जाएं तो आना। लोग चले गए, करीब बुलाया, फरमाया, कल फलां जंगल में उस जगह पर जाना, फलां जंगल में एक मुकाम पर जाना, और वहां तुम्हें एक आदमी नजर आएगा, किसी हाल में वो मंजर देखकर मुझे वापस आके बता। बस अगले दिन वो चले गए। वो तालिब उस जंगल में पहुंचा और वहां जाके देखा, उस मुकाम पर एक शख्स है, उसका सर धड़ से जुदा है, बाजू जुदा है, टांगे जुदा हैं, और धड़ के टुकड़े हुए पड़े हैं, और एक एक टुकड़ा तड़प रहा है, और खून के कतरे भी उबल रहे हैं, इस हाल में तड़प रहा। उसने मंजर देखा, वापस आ गया। अगले दिन मजलिस में हाजिर हुई, फरमाया, क्या देखा था? उसने कहा, ये मंजर देखा था। जब मंजर देख लिया, बयान हो चुका, तो फरमाया, मालूम है वो कौन था? ये मालूम नहीं। फरमाया, वो आशिक था। आशिकों का हाल ये होता है, आशिकों का हाल ये होता है। अगर ये हाल चाहिए तो तुम्हें दे देते। और ये तो वाकया खत्म हुआ, मगर हकीकत हाल क्या थी? वो हाल दिखाने वाले खुद थे, वो आशिक थे। जब इंसान मर्तबा इश्क में जाता है, उसी वक्त अतवार बदल जाते, महबूब के तेवर बदल जाते, महबूब के तेवर बदल जाते, क्योंकि अब उसका इम्तिहान मर्तबा इश्क में है।
आमियों का इम्तिहान प्राइमरी के हिसाब से है, वो एमए का स्टूडेंट हो गया, अब वो एमए कर रहा है, फिर पीएचडी कर रहा है, वो पीएचडी होना चाहता है, डॉक्टरेट करना चाहता है, उसका इम्तिहान के तेवर और है, बाकियों के और है। ये इस तरह की सूरत हो जाती है जैसे हजरत बाबा फरीद ने भी बयान किया ये वाकया। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने गालिबन असरार और औलिया में बयान किया कि मजनू को खबर मिली, मजनू को, कि लैला बीमार है और तबीबों ने, डॉक्टरों ने, हकीमों ने कहा है कि इसकी सेहतयाबी और जिंदगी की बाजियाबी के लिए ताजा खून चाहिए। चूरी वाले बड़े मजनू थे जिनको लैला के घर से चूरी जाती थी और वो 7 मजनू बैठे, मजनू तो एक ही था ना, मजनू तो जब बीमार हुई तो ये सदका खैरात करते थे और हर रोज लैला अपने हाथों से चूरी बनाकर बेचती थी मस्जिद में। और एक पता चला चूरी आती है तो एक शख्स आया, इमाम साहब को कहने लगा मैं मजनू हूं। उसने बड़ी इज्जत तकरीम की, उसने कहा मजनू आ गया। दुनिया में सुनते थे कि लैला का आशिक है तो सारी चूरी खा जाता। खबर फैली कि चूरी आ रही है, एक और आदमी आ गया, मैं भी मजनू। तीसरा आ गया, 6 मजनू बन के बैठ गए। हर रोज चूरी 6 गुना बढ़ गई। घर वाले कहते लैला मजनू तो एक होगा, यहां तो 6 बैठे। वो देखती रही, सदका और खैरात था। खबर हुई कि अब खून चाहिए, सारे मजनू भाग गए। क्योंकि मेरी तो सेहत ठीक नहीं है, क्योंकि मेरे डॉक्टर ने पहले क्या रखा, खून की कमी है। कोई कहे मेरा ग्रुप नहीं मिलता, तो 6 के ग्रुप न मिले, सब भाग गए। आखिरी एक ही मजनू रह गया जो असल मजनू था, जिसने चूरी नहीं खाई थी। उसने बोतले की बोतलें उठा दी। हाय हाय, लैला सेहतयाब हो गई, शिफायाब हो गई। अब लैला ने चावल पकाए, खाना पकाया खैरात करने के लिए। वो मजनू भी और शहर के सारे फकीर अपने कासे लेकर, प्याले लेकर खैरात लेने, जर्दा पुलाव लेने के लिए कतार में लग गए। लैला हर साइल आता, प्याला आगे करता, लैला उसका प्याला भर देती, गोश्त से, पुलाव से, बोटियों से, जर्दे से, खैरात थी, भर देती। कतारें खैरात भर भर के जाती रही। बिल आखिर मजनू की बारी आ गई, असल मजनू की। जब जो कैस था असल मजनू आया, उसने भी कासा आगे किया। लैला ने चेहरे से पहचान लिया, चेहरे से आशकारा शश निशान हंसती है। आशिकों की निशानियां होती हैं, वो चेहरे से पहचाने जाते हैं। शेख सादी फरमाते हैं उनकी निशानियां होती हैं अच्छे, उनके चेहरे का रंग जर्दो आह सर्दो चश्म तर, उनका रंग चेहरे का पीला होता है। उनकी आंखें सर्द होती, उसकी आंखें तर रहती। रातों को नींद नहीं आती, खाने को जी नहीं करता, बोलने को जी नहीं करता। मजनू चेहरे से पहचाना गया। जब लैला ने देखा कि मजनू असल आ गया है, उसने बजाय उसके प्याले में खैरात डालने के ऊंधा हाथ मारा प्याले पर, प्याला वहां जा गिरा और टूट गया और उसके टुकड़े हो गए। और बड़ी बज़्म थी, हजारों लोग थे और मजनू बेभरम हो गया, मजनू बेइज्जत हो गया। मजनू ने जाके अपने प्याले के टूटे हुए प्याले के टुकड़े उठाए, चूम कर आंखों पर रखता था, खुशी से वज्द करता था। हाय हाय हाय, खुशी से वज्द करता था। लोगों ने कहा मजनू पागल हो गया है, इसकी बेइज्जती भी हुई, खैरात भी नहीं मिली, उसने हाथ मार के प्याला भी तोड़ दिया, पागल है अभी भी, बजाय बेइज्जत होकर मजलिस से निकल जाने के रक्स करता है। मजनू ने कहा पागल मैं नहीं तुम हो। लोगों ने कहा हम कैसे पागल हैं? उसने कहा तुमने नहीं सोचा कि हजारों लोगों को उसी लैला ने उनके प्याले भरे, आखिर तोड़ने के लिए मेरा ही प्याला नजर क्यों आया? तोड़ने के लिए मेरा ही प्याला क्यों देखा? तो मेरा मामला औरों से लैला की निगाह में कुछ मुख्तलिफ है, तो मेरा प्याला तोड़ा, मुझे औरों से जुदा समझा तो तोड़ा। बस आशिक तो इसी पर खुश होते। अगर दाता गंज बख्श अली हुजवेरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं ये तमसीलात हैं। ये क्या? लैला मजनू का किस्सा समझ के रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, तमसीलात हैं। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में मच्छरों की मिसालें दी हैं, काफिरों की मिसालें दी हैं, कुत्तों की मिसालें दी हैं, कुत्तों की मिसालें दी हैं, गधों की मिसालें दी हैं, तो समझाया कि मच्छर से कमतर भी मिसाल देते हैं ताकि कोई तुम्हारे मगज में बात आ जाए।
औलिया देते रहते हैं, मौलाना रूम तमसीलात देते, हुजूर इस्लाम दिया करते थे। बहादुर दाता गंज बख्श फरमाते कि बनी इसराइल के जमाने में एक शख्स था आशिक, 70 साल से एक पहाड़ की गार में महव इबादत था, 70 साल से इबादत में था। अल्लाह पाक ने पैगंबर पर, नबी पर वही फरमाई जो उस दौर के नबी थे, फरमाया कि जा उस गार में, उस पहाड़ के दामन में मेरा एक आशिक बैठा है, 70 साल से मेरी इबादत में मसरूफ है, या उसे मेरा पैगाम दे। अर्ज किया मौला क्या पैगाम दूं? फरमाया ये पैगाम दे कि अल्लाह पाक ने तेरी 70 साल की इबादत रद्द कर दी है, ना मकबूल कर दी, हमें तेरी इबादत कबूल नहीं। अल्लाह के पैगंबर मुतहय्यर हो गए हुक्म इलाही की तामील में, जाकर पैगाम दिया, उस बाबे को बुलाया, 70 साल ज़ईफ जाहिद आशिक, कहा कि अल्लाह का पैगाम आया, उसकी आंखें चमक उठी। वो आशिक तो उसी पैगाम के इंतजार में बैठे हुए थे, आंखें चमक उठी। पूछा बताइए क्या पैगाम है? जवाब मिला अल्लाह ने पैगाम भेजा है कि आपने जो 70 साल इबादत की है मैंने नामंजूर कर ली, रद्द कर दी, मकबूल नहीं। वो जो आशिक था 70 साल से इबादत गुजार, वो ये बात सुनकर खुशी में रक्स में नाचने लगा, रक्स करने लगा, वजद में आ गया। पैगंबर ने पूछा कि तेरी तो चीख निकल जाती, तू मर जाता, इतना बड़ा गम और सदमा था, तेरी 70 साल की बेरिया इबादत रद्द हो गई और तो खुशी में वजद में आ गया है। उसने कहा कबूल करना या रद्द करना ये तो उसका काम है, मेरा काम तो नहीं, चाहे कबूल कर ले चाहे रद्द कर दे। मैं रक्स में इसलिए आ गया वजद में कि मेरा काम हो गया, 70 साल से इबादत में था, मेरा काम इसलिए हो गया कि चलो मकबूलों में न सही, ना मकबूलों में मगर उसकी किसी किताब में शुमार तो हो गया। हाय 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 हाय, उसके हिसाबो किताब में तो आ गया हूं ना, उसने नाम तो लिख लिया है ना आज किसी लिस्ट में, लिस्ट तो उसी की बनाई हुई है ना, और उसने शुमार करके आज पैगाम को भेजा है ना, मेरा काम हो गया। अल्लाह पाक ने फरमाया पैगंबर को, मेरे पैगंबर आशिकों का यही रंग दिखाना था। आशिक ऐसे होते, वो इबादत करते, सजदरेजियां करते, शब जिंदादारियां करते, उम्र भर तड़पड़े में गुजार देते, सब कुछ तन मन धन लुटा देते, मगर न अजर के हरीस होते, न उजरत के हरीस होते, न सवाब के हरीस होते, न जन्नतों के तालिब होते, न उखरवी नेमतों के हरीस होते। हर शय से बेनियाज होकर, अजर से बेनियाज होकर मेरी खातिर लुट मरते हैं। उनकी तलब फकत एक होती है कि मैं जैसे भी कभी उनकी तरफ एक निगाह तो कर लूं, उन्हें अपने शुमार में तो ले लूं। अलमन माशुक्र हब्बो इलैह, लुट जाने पर, छिन जाने पर, तकलीफ आ जाने पर वो लज्जत महसूस करना, वो राहत महसूस करना, वो खुशी महसूस करना जो मिलने पर भी न हुई थी। क्या मिलने पर भी न हुई थी? क्यों? वो सोचते हैं कि देता तो हर एक को है, देता तो हर एक को है मगर तड़पाता किसी किसी को है। रिज़्क़ देता हर एक को है मगर फाका किसी किसी को देता है। सेहत हर एक को देता है, आबाद शहरों में आबाद जिंदगी वतन में हर एक को देता है मगर करबला में बुलाता किसी किसी को। पानी की ठंडक हर एक को सुबह शाम देता है मगर फुरात के किनारे बैठाकर तरसाता किसी किसी को। औलादें देता हर एक को है, झोलियां औलाद से हर एक की हरी करता है मगर दूध पीछे अस्कर को तीर से वालिद हुसैन के गोद में तड़पाता कभी कभी। इस कैफ में जो उन पर लज्जत और सुरूर आता है कि ये खास ताल्लुक है, खास इम्तिहान हो रहा है, खास इम्तिहान हो रहा है। घोड़ों पर फतो शामियानी से चढ़ाता हर किसी को है मगर कटे सर के नेज़े पर चढ़ना ये मामला किसी किसी को है। ये नसीब हर एक का नहीं है, ये नसीब हर एक का नहीं है। तो वो लज्जत पाते।
جو لوگ اس مرحلے سے بھی نکل جاتے ہیں، کیا اس مرحلے سے بھی نکل جاتے، وہ مرحلہ رضا پر آتے ہیں۔ مرحلہ اور امام حسین کی شہادت مقام رضا کا سب سے اونچا درجہ ہے، مقام رضا کا سب سے اونچا درجہ ہے، اس لیے کہ مقام رضا کے پھر 3 درجے، بلکہ 3 حالتیں ملے تو رضا کامل ہوتی ہے۔ پہلی حالت ہے ترک الاختیار قبل القضاء، دوسری ہے فقدان المرارت، دوسری ہے سرور القلب بمر القضاء، تیسری ہے فقدان المرارت بعد القضاء۔ قضاء کی پہلی حالت یہ ہے کہ تقدیر اور قضاء کے وارد ہونے سے پہلے اختیار ہو اسے دور کرنے کا، طاقت ہو دور کرنے کی، اللہ کی دی ہوئی طاقت، اللہ کے دیے ہوئے اسباب، اللہ کے دیے ہوئے وسائل، یا اللہ کا دیا ہوا روحانی تصرف، یا اللہ کی بارگاہ میں قبولیت دعا کا شرف۔ پتا ہے کہ خدا کے حضور میری دعا مقبول ہے، یہ اختیار کے باب میں آتی ہے چیزیں، مگر اگر اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا دے تو مشکل وقت ٹل جائے، جیسے میں نے میاں میر کی بات سنائی، ہاتھ اٹھا دے تو تکلیف ٹل جائے مگر ہاتھ نہ اٹھائے، ٹلنا نہ مانگے، اختیار ہو مگر استعمال نہ کرے، یہ مقام رضا ہے۔ اختیار ہو مگر اس تکلیف کو ٹالنے کے لیے استعمال نہ کرے۔ دوسرا ہے سرور القلب بمر القضاء، جب تقدیر کی چھری چل رہی ہو تو مقام رضا پر ادھر چھری چل رہی ہو، ادھر اس چھری کے درد کی بجائے ایک ایک لمحے اس کی لذت اور سرور پا رہا ہو، اس پر سرور اور انبساط اور راحت پا رہا ہو، اور کہے کہ ظالم ذرا اور سخت کر کے چھری چلا، مزہ بہت آ رہا، مزہ بہت آ رہا۔ اور فقدان المرارت بعد القضاء، اور پھر جب چھری چل جائے، گھر جل جائے، سب کچھ لٹ جائے، اولادیں لٹ جائیں، کچھ نہ بچے، جو بچ جائیں بقیہ زندگی میں عمر بھر بھی کبھی لٹنے کا رنج نہ ہو، لٹنے کا ملال نہ ہو، پچھلا واقعہ یاد کر کے بھی کبھی دکھ نہ ہو۔ رضا ایسی ہے۔ یہ 3 حالتیں جس مرد حق میں جمع ہو جائیں وہ مقام رضا کا مالک ہے۔ دوستو، لوگ صبر کے مرحلے بھی عبور کر لیتے مگر توکل پر آ کے ڈگمگا جاتے، لوگ توکل کے مقامات بھی عبور کر لیتے مگر مقام رضا پر ثابت قدم رہنا یہ بڑے بڑے اونچے درجے کے اولیاء کی بھی بس کی بات نہیں ہوتی۔ حضرت شاہ محمد غوث گوالیاری علیہ رحمت ہندوستان کے بزرگ گزرے، جن کا مزار یہ ہے، یہ شاہ محمد غوث لاہور میں دلی دروازہ میں، یہ قلعہ گوالیار، ریاست گوالیار میں رہتے تھے۔ گوالیار کے گورنر نے، ہندو گورنر نے حکم دیا ان کی مقبولیت بڑھ رہی ہے کہ کہیں انقلاب نہ آ جائے، میرا تخت سلطنت الٹ نہ دیا جائے، حکم دیا کہ ان کو نکالا جائے، حکم دے دیا کہ شاہ محمد غوث آج شام غروب آفتاب سے پہلے ریاست گوالیار کی حدود چھوڑ کے نکل جائیں۔ آپ نے جو مرید ساتھ رہتے تھے، خاندان، بیوی بچے، اہل و عیال، سب قافلے کو اکٹھا کیا، سامان باندھا اور اس سے کوئی جنگ نہیں کی، لڑائی نہیں کیا، رخت صبر باندھا اور چل پڑے۔ مغرب سے پہلے ریاست گوالیار کی حدود سے نکل گئے، جنگلوں سے نکل رہے تھے، رات کا اندھیرا چھا گیا، ہندو ڈاکوؤں نے سمجھا، جنگلوں میں قزاقوں نے، ڈاکوؤں نے، کہ گوالیار کا گورنر ناراض ہے، اس نے نکال دیا ہے، موقع ہے قافلے کو لوٹ لو، کون پوچھنے والا۔ ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، قافلے کو لوٹ لیا، ہر ایک فرد لوٹا گیا، جس کے پاس جو کچھ تھا، سونا تھا، زیور تھا، نقدی تھا، لوٹا گیا۔ لوٹتے لوٹتے شاہ محمد غوث گوالیاری کے گھوڑے تک پہنچے۔ شاہ محمد غوث کے پیچھے آپ کی 9 سالہ نواسی بیٹھی تھی، اور اس نواسی کو بیٹی بنا رکھا تھا، بیٹی سے بھی بہتر پیار تھا، بڑی پیاری بیٹی 9 سالہ بیٹھی تھی، اس کے کانوں میں سونے کی بالیاں تھیں،
ڈاکوؤں نے بالیاں دیکھی، آخری مارکا کا آخری مرحلہ تھا، ہاتھ اٹھا کر دونوں اس 9 سالہ سید زادی نواسی کے ہاتھوں پر ڈالے اور بالیوں کو زور سے کھینچا، دونوں کان چر گئے، خون بہ گیا، اتنا تیزی سے خون کے فوارے نکلے دونوں کانوں سے، اور بچی چیخی تڑپ کے گر پڑی۔ حضرت شاہ محمد غوث بڑے صبر کا اس گوالیار کے گورنر کے حکم کے وقت سے لے کر اس لمحے تک ایک صبر کا مظاہرہ کرتے چلے آ رہے تھے، توکل کا مظاہرہ کرتے چلے آ رہے تھے، مگر صبر و توکل کے مرحلوں پہ کامیاب گئے۔ مگر جب 9 سالہ لخت جگر کے کانوں پر ہاتھ پہنچا، جب اپنے نور نظر جگر کے ٹکڑے اپنی 9 سالہ معصوم بیٹی کے کانوں پر ہاتھ پہنچا اور اس کے کانوں سے خون کے فوارے نکلے اور اس کی چیخ نکلی، وہ تڑپ کے گری، شاہ محمد غوث گوالیاری کتب وقت ان کا پیمانہ صبر، پیمانہ توکل چھلک پڑا اور مقام رضا پہ آ کے ڈگمگا گئے۔ جب بیٹی تڑپی، صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا، جس چھڑی کے چابک سے گھوڑا چلا رہا تھے جلال میں آ گئے، اس چھڑی کو لہرایا اور سارے ڈاکوؤں کے سر کرامتاً قلموں کے نیچے رہ گئے۔ ڈاکوؤں کا قافلہ ایک چھڑی کے لہرانے سے قتل ہو گیا۔ کرامت و تصرف کا یہ عالم، ایک طرف تصرف کا یہ عالم، مگر 9 سالہ بچی کی اپنی تکلیف اور چیخ و پکار اور تڑپنا، وہ شاہ محمد غوث اتنے بڑے صاحب تصرف ولی کو بھی مقام رضا سے ڈگمگا گیا۔ امام نبہانی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں جامع کرامات الاولیاء میں، امام نبہانی کہ شیخ احمد شربینی رحمت اللہ علیہ اولیاء کبار میں سے ایک بزرگ تھے، شیخ احمد شربینی۔ ان کا ایک چھوٹا سا 2-3 سال کا بچہ تھا، اکلوتا بیٹا، ماں کو بڑا پیار تھا، بڑے کامل ولی تھے۔ وہ بیمار ہوا اور قریب مرگ ہو گیا۔ آپ کی بیوی روتی روتی تڑپتی ہوئی آئی اور عرض کیا، حضرت آپ کی لو تو اللہ سے لگی ہوئی ہے، ہم تو دنیا دار لوگ ہیں، میری راحت، میری زندگی، میرا جینا تو اسی ایک اکلوتے بیٹے سے، خدا کے لیے بیٹا طبیبوں نے حکیموں نے لا علاج قرار دے دیا، اب اس کا بچنا مشکل ہے، خدا کے لیے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا دے، میں تمہیں اس بیٹے کے ماں کی مامتا کا واسطہ دیتی ہوں، ہاتھ اٹھا کے دعا کریں اللہ اس کی زندگی دے دے، اگر اس کی موت بھی ہے تو اللہ اس کی زندگی دے دے۔ آپ سنتے رہے اپنی بیوی کی آہوزاری، چیخ و پکار، رونا سنتے رہے، مگر ٹس سے مس نہ ہوئے، اپنی لو میں لگے رہے، اپنی لو میں مست رہے۔ وہ تڑپ تڑپ کے رو کے چپ کر گئی۔ کچھ وقت اور گزر گیا، بچہ صحت یاب نہ ہو سکا، بالآخر اس کا حالت نزا اور وقت موت آ گیا۔ امام نبہانی نے بیان کیا اور مولانا اشرف علی تھانوی نے بھی اس کو جمال الاولیاء میں نقل کیا ہے۔ موت کا وقت آ گیا، جب بچے پر حالت نزا طاری ہوئی، ماں نے لا کے باپ کے سامنے رکھ دیا۔ جب ملک الموت پہنچا اور اس نے بچے کی روح قبض کرنے کے لیے ہاتھ بڑھائے اور بچے حالت نزا میں تھا اور اس کی روح کفن سے انسری سے پرواز کرنے لگی، اور وقت موت جب وہ تڑپا، اب ملک الموت نے ہاتھ بڑھایا ہی تھا، شیخ احمد شربینی دیکھ رہے ہیں نگاہ بصیرت سے، نگاہ ولایت سے ملک الموت کا آنا اور بچے کی روح کے پرواز کرنے کا منظر۔ اس وقت اس ولی کی ولایت مقام رضا پر آ کر ڈگمگا گئی، جب اپنے بچے کو آنکھوں کے سامنے حالت نزا میں تڑپتے ہوئے دیکھا، بے ساختہ نگاہیں لوح محفوظ کی طرف اٹھ گئی، اللہ کی رحمت کی طرف دیکھا اور دیکھ کر پلٹ کر ملک الموت سے کہا، یا ملک الموت ارجع الی ربک ان حکم موتہ قد نسخ، اے ملک الموت لوٹ جا، اس کی موت زندگی سے بدل دی گئی ہے، چلا جا۔ میری اس خاموش التجا پر رب کائنات نے اس کی موت کو منسوخ کر دیا ہے، اس کو زندگی عطا ہوئی ہے۔ ملک الموت نے روح قبض کرتے کرتے ہاتھ کھینچا اور واپس چلا گیا اور بچہ جوان ہوا۔ مقام رضا وہ مقام ہے ترک الاختیار قبل القضاء، کہ انسان کچھ کر سکتا، کچھ
جو کر بھی کچھ نہ سکتا تھا اس نے کہا اللہ کے امر پہ راضی تو یہ کوئی رضا نہیں ہے. کر بھی کچھ نہیں سکتا تھا اور کہا اللہ کے امر پر راضی، یہ رضا کا مزہ نہیں ہے. رضا یہ ہے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. علامہ اقبال کہتے ہیں خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے ترک الاختیار قبل القضاء. خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا. بندے کیا چاہتا ہے؟ جیسے تو التجا کرے ویسے ہی کر دوں، جیسے کہے ویسے تقدیر کر دوں. لوح محفوظ کا مالک اللہ ہے، قلم تقدیر اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ کا محبوب بندہ جیسے التجا کرے اس کی التجا رب کائنات کی طرف سے تقدیر بن جائے. یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب. وہ لکھی تقدیر کو جب چاہے مٹا ڈالے. تو بندہ اللہ کے حضور التجا کرے تو کچھ کر سکے مگر نہیں قضا کو ٹالے نہیں چوم لے. مقام رضا کا یہ عالم جو تین کیفیتیں بیان کی، شاہ محمد غوث نواسی کی اس حالت کو دیکھ کے تڑپ گئے. شیخ احمد شربینی بیٹے کی حالت دیکھ کے تڑپ گئے. ادھر امام حسین عالی مقام میدان کربلا میں ہیں. یہ خیال غلط ہے کہ وہ بے علمی میں مارے گئے، معاذ اللہ وہ لا علمی میں شہید نہ ہوئے. امام حسین کو اپنے بچپن کے وقت سے علم تھا کہ 61 ہجری میں کربلا کے میدان میں شہید کیا جاؤں گا. کثرت کے ساتھ احادیث میں یہ بات آئی ہے، بس اتنا کہہ دینا کافی ہے. کثرت کے ساتھ احادیث میں یہ بات آئی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی، حضرت ام سلمہ سے مروی، حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی، اتنے صحابہ کرام اور صحابیات سے اور اہل بیت اطہار کے افراد سے، حضرت انس بن مالک سے مروی، اسبغ بن بنانہ سے مروی. اتنی روایات اور حدیث میں آیا ہے کہ امام حسین ابھی 2-3 سال کے بچے تھے اور حضور علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے کھیل رہے تھے، سینے پر چڑھتے تھے اتر جاتے تھے اور حضور کا منہ چومتے تھے. سینے پر چڑھتے تھے منہ چومتے تھے اتر جاتے تھے. حضور نے پیار فرما رہے تھے. جبرائیل امین آئے، عرض کی آقا آپ کو حسین سے بہت پیار ہے؟ فرمایا ہاں بڑا پیار ہے. عرض کی حضور اللہ نے ایک پیغام بھیجا ہے کہ یہ جو آپ کا پیارا حسین ہے، ان ابنک الحسین ستقتل بعدک من امت، آپ کی امت ستقتل ابنک الحسین بعدی، اے نبی آپ کی امت آپ کے بعد اس حسین کو قتل کر دیں گے. حضور نے فرمایا ان امتی ستقتل ابنی الحسین بعدی بارض یقال لها کربلا. میری امتی کہلانے والے میرے بعد میرے بیٹے حسین کو شہید کر دیں گے اس میدان میں جس کا نام کربلا. کثرت کے ساتھ حدیث وارد تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مٹی دے دی تھی حضرت ام سلمہ اپنی زوجہ مطہرہ کو اور فرمایا تھا اس مٹی کو سنبھال کے رکھنا، دیکھتے رہنا، جس دن یہ مٹی خون میں بدل جائے سمجھ لینا کہ میرا حسین شہید ہے. اذا تحولت هذه التربة دما فاعلمي ان ابني قد قتل. بڑی بشارتیں اور واقعات بتا دیے تھے. اس بقیم نے بنانا کہتے ہیں کہ ہم حضرت علی شیر خدا کے ساتھ قافلے میں تھے، کربلا کے میدان سے گزرے. سیدنا علی شیر خدا نے کہا قافلے والو رک جاؤ، یہ میدان کربلا ہے، اہل بیت محمد کے خیمے اس جگہ نصب ہوں گے، یہاں اہل بیت محمد کو شہید کیا جائے گا، یہاں ان کے خون کی نہریں رواں ہوں گی. سیدنا علی شیر خدا نے قافلے کو بتا دیا. کس سے سنا تھا؟ تاجدار کائنات سے سنا. امام حسین بچپن سے جانتے تھے کہ میرا وقت شہادت میدان کربلا میں ہے. حسین کے قدم لا علمی میں کربلا کی طرف نہیں بڑھے جا رہے تھے. حسین جان کر مقام عاشقی پر الصبو عن اللہ کے مقام پر فائز صبر عشق کے مرحلے کٹھن مرحلے طے کرتا کرتا آج محبوب حقیقی سے ملاقات کے لمحے کی طرف جا رہا ہے اور ہر موڑ پر کہتا جا رہا ہے لوگوں آگے بڑا مشکل وقت آنے والا ہے، تمہارے قدم ڈگمگا جائیں گے، تم اسے
صبر آزما مرحلوں میں استقامت کا پیکر بن کے نہ رہ سکو گے. تمہیں اجازت ہے آج حسین کو چھوڑ کے چلے جاؤ. میں قیامت کے دن اپنے نانا کے سامنے گواہی دوں گا کہ یہ مجھے خود چھوڑ کے نہیں گئے تھے, میں نے خود بھیجا تھا. ہائے مشکل وقت آنے والا ہے. اور ہر مرحلے پر یہ اعلان کرتے ہوئے امام حسین میدان کربلا میں پہنچتے ہیں. دن گزرتے گئے, شہادت کا وقت قریب آ گیا. دریائے فرات کے کنارے پر خیمہ زن ہے اور ترک الاختیار قبل القضاء. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل وہ پیاس میں تڑپتے ہیں. حضرت ہاجرہ اپنے بیٹے کی طرف دیکھ کر پانی کی تلاش میں جاتی ہیں. قبل اس کے کہ حضرت ہاجرہ کہیں سے پانی تلاش کر کے لائیں, حضرت اسماعیل معصوم بچے تڑپتے ہوئے ایڑیاں رگڑتے ہیں. غیرت الہیہ جوش میں آ گئی. اسماعیل نے ایڑی رگڑی, زمین کا سینہ پھٹ گیا اور وہ چشمہ نکلا جو ہزاروں سال سے آب زمزم کے نام پر آج تک جاری ہے. فرات کا کنارہ تھا, آل بیت محمد پر پانی بند تھا. علی اصغر پیاس کے لیے بلک رہے ہیں, حضرت قاسم بلک رہے ہیں, حضرت سخینہ بلک رہی ہیں, حضرت علی اکبر بلک رہے ہیں. 72 نفس کئی دنوں سے پانی کے لیے تڑپ رہے ہیں. تمازت آفتاب سے رگزار کربلا ایک آگ کا نمونہ پیش کر رہا ہے. اور امام حسین یزیدیوں سے پانی کی خیرات نہیں مانگتے, نہیں مانگتے. اختیار ہے, اگر اسماعیل کی ایڑی سے آب زمزم کا چشمہ ابل سکتا ہے. اور وہ آقا مدینہ میں قید تھا, لوگ رو پڑے, عربی بدو رو پڑے. کون؟ دیہاتوں کے بدو, حضور قید سے مارے گئے. ان کا رونا میرے آقا سے برداشت نہ ہوا, ہاتھ اٹھ گئے. صحابہ کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم دور دور تک آسمانوں پر بادل کے کوئی آثار نہ تھے. تاجدار کائنات کے ہاتھ اٹھنے کی دیر تھی, بادل امڑ آئے, بارش ہوئی, اور جب 7 دن تک مصطفیٰ نے حکم نہیں فرمایا بادلوں ہٹ جاؤ, اس وقت تک بارش رکنے کا نام نہ لیتی تھی. یہ وہ مصطفیٰ کا نواسا ہے جس کو حضور نے زبان چوسائی ہے, اپنی گردن کا راکب بنایا ہے. خدا کی عزت کی قسم اگر حسین وہ اسماعیل تھے, یہ بدوؤں کی التجا تھی. اگر نواسہ مصطفیٰ, جگر گوشہ مصطفیٰ, نور نظر فاطمۃ الزہرا, لخت جگر علی شیر خدا, امام حسین جس کو مصطفیٰ نے کہا علی تمہارا نہیں حسین میرا بیٹا ہے, جس کو مصطفیٰ نے کہا الحسین منی وانا من الحسین, حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. خدا کی عزت کی قسم اگر حسین ایک ایڑی میدان کربلا میں مارتے, ایک نہیں 1000 چشمہ ابل پڑتا. اگر دریائے فرات کو حکم دیتے تو پانی لانے کی ضرورت نہ تھی, فرات حسین کے قدموں میں بہتا. وہی ہاتھ سے لکیر کھینچ دیتے, کربلا کا ریگزار کا ذرہ ذرہ چشمہ بن جاتا. خدا کے حضور ہاتھ اٹھا دیتے, رب کائنات بارشوں کے موسلادھار سلسلے شروع فرما دیتا. وہ نبی 1400 صحابہ نے کہا تھا حضور غسل و وضو کے لیے پانی نہیں, لوٹے میں ہاتھ ڈالا, لوٹے میں ہاتھ ڈالا, 1400 صحابہ کا غسل فرما دیا. اندازہ کر لیں کتنوں کا صبر تھا, کتنوں کا توکل تھا, کتنوں کی رضا تھی. علی شیر خدا کی روح بھی یہ منظر دیکھ رہی ہے, سیدہ عالم فاطمۃ الزہرا کی روح بھی یہ منظر دیکھ رہی ہے, اور گنبد خضرا بھی یہ منظر دیکھ رہا ہے, اور تاجدار کائنات بھی یہ منظر دیکھ رہے ہیں. مگر قربان جائیں حسین تیرے عزم پر, تیرے صبر پر, تیرے توکل پر, تیرے حوصلے اور تیرے مقام رضا پر
کہ جو چاہتا خدا وہی کر دیتا، مگر حسین نے جان دے دی، پانی کی خیرات نہیں کی۔ شاہ محمد غوث نے ایک نواسی کی خاطر چھڑی سے قافلے کے سر قلم کر دیے تھے۔ حضرت علی اصغر پیدا ہوتے، وہیں پیدا ہوتے، خادمہ لے کے آتی ہے، امام علی مقام مبارک کو اللہ نے کربلا کے میدان میں بیچا دیا ہے۔ اس کے کان میں آذان کہنے، اس کے دائیں کان میں آذان، بائیں میں اقامت کہنے لگے۔ ابھی اللہ اکبر کی آواز علی اصغر کے کانوں میں گونجی ہے، یزیدیوں کا تیر آیا، علی اصغر شہید ہو گئے۔ اس کی شہادت کے خون کو ہاتھ پر رکھ کے اچھال دیا، فرمایا مولا تو راضی ہو جا، آج رضا کا امتحان ہو رہا ہے۔ اگر چاہتے تو امر الہی سے ایک علی اصغر کے بدلے یزیدی لشکر نہیں، لاکھ لشکر صفحہ ہستی سے نیست و نابود کر دیے، ایک ایک کر کے لٹاتے رہے، پھول کملاتے رہے۔ اس باغ اہل بیت کا ایک ایک پھول مرجھاتا رہا، مسلا جاتا رہا، شہید ہوتا رہا، حتیٰ کہ آخر میں جوان بیٹے علی اکبر کا وقت آ گیا۔ دعا دی، فرمایا بیٹے علی اکبر اب میں جاتا ہوں، بھائی تیرا علی اوسط زین العابدین بیمار ہے، وہ بچے ہوئے قافلے کو معلوم نہیں مدینہ لے جا سکے یا نہیں، تو رہ جا، اب میں جاتا ہوں۔ علی اکبر قدموں پہ گر پڑے، فرمایا ابا جان میرے ہوتے ہوئے آپ نہیں جائیں گے، آپ کی باری میرے بعد آئے گی۔ علی اکبر کو دعا دے کے روانہ کرتے ہیں۔ یہ شیر اور یہ وہ علی اکبر ہے، یہ وہ علی اکبر ہے جن میں سراپا مصطفیٰ کا نظر آیا کرتا تھا۔ حضور کی شبیہ آدھی امام حسن میں نظر آتی تھی، آدھی امام حسین میں نظر آتی تھی۔ حسن اور حسین دونوں کو ملاتے تو شبیہ مصطفیٰ بنتی، مگر علی اکبر حسین کو وہ ملے کہ تنہا علی اکبر کھڑا ہوتا تو مصطفیٰ کا سراپا نظر آتا۔ تلوار لے کے چل پڑے، اہل بیت کا شیر جدھر جاتا یزیدی لشکر بھیڑ بکریوں کی طرح نکل جاتا، ہزاروں کے پشتے لگا دیے۔ بالآخر ان کا بھی وقت شہادت آ گیا۔ حسین امام علی مقام اپنے بیٹے کی شجاعت بھی دیکھ رہے ہیں اور اس مرد کا، اس شیر کا اب شہادت کے لیے سپرد ہونے کا منظر بھی دیکھ رہے ہیں۔ علی اکبر گر گئے، گھوڑے سے نیچے آ گئے، تلواروں کے تیروں کے نشان ہیں، اور بلکہ سارے تیروں کے نشان تھے۔ جب گرے زخمی ہو کر تو پہلا تلوار کا نشان لگا، کسی کو قریب آ کر تلوار سے لڑنے کی جرأت نہیں تھی۔ زخم ہوئے، ایک نیزے کا پھل آپ کے سینے میں آ کے لگا، جو جان لیوا ہوا۔ جب نیزے کا پھل لگا تو زور سے آواز دی، یا ابتا، ابا جان، اس وقت آواز دی۔ ابن عساکر بیان کرتے ہیں کہ امام حسین دوڑ کے حضرت علی اکبر کے پاس پہنچے، یزیدی بھاگ گئے، آپ نے ان کو گود میں اٹھا لیا۔ 56 برس عمر تھی امام علی مقام کی۔ ابن عساکر بیان کرتے ہیں کہ ابھی جوانی کا عالم یہ تھا کہ ریش مبارک اور سر انور میں ایک بال بھی سفید نہیں تھا۔ حضرت علی اکبر سے پوچھا، بیٹا کیا چاہتے ہو؟ عرض کیا، ابا جان یہ نیزہ نکال لیں۔ جھولی میں لے کے نیزہ نکالا، اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، علی اکبر کی روح کفس انصری سے پرواز کر گئی۔ لاشا علی اکبر کا لے کر حسین جب اپنے خیمے میں واپس پلٹا، امام ابن عساکر بیان کرتے ہیں گئے تھے تو امام حسین جوان تھے، ایک بال سفید نہ تھا۔ علی اکبر کی روح جب گود میں پرواز کر گئی، یہ منظر دیکھا مگر حسین کی آنکھوں سے آنسو چھلکنے نہیں پائے، آنسو گرنے نہ دیے، صبر ضبط کر کے پلٹے۔ غم کا طوفان عمدہ خیمے میں آئے، مستورات پہچان نہ سکتی تھی، سر اور بال باداری میں ایک بال بھی سیاہ نہ رہ گیا تھا، سب سفید ہو گئے۔ چشم زدن میں سجودی آ گئی۔ امام علی مقام کی اپنی باری آ گئی۔ امام علی مقام پیکر شجاعت و بصالت بن کر، پیکر عظمت و عظیمت بن کر، پیکر صبر و تحمل بن کر، پیکر عزم و استقلال بن کر، اور پیکر توکل و رضا بن کر، اور پیکر عشق بن کر
اور یزیدیوں کو واصل جہنم کیا اور کوئی قریب نہ آ سکا. تیروں سے جسم چھلنی ہو گیا، اتنے تیر لگے کہ بالآخر جسم حسین چھلنی ہو کر زمین پر آ گیا. زمین پر آئے، سورج کو دیکھا، سورج ڈھل رہا تھا. آپ نے کہا یزیدیوں نماز کا وقت ہو گیا، مجھے دو سجدے اللہ کے حضور ادا کرنے دیجیے. ہاتھ زخمی، چہرہ زخمی، زخمی خون آلود ہاتھوں سے ریت پر ہاتھ مارے، تیمم کیا، چہرے پر ہاتھ مارے، تیمم کیا اور نماز کی ادائیگی میں بیٹھ گئے، سجدے میں سر گئے. یزیدی حملہ آور، انہوں نے تلوار ماری اور آپ کو لٹا دیا. جب یزیدی آدمی بدبخت آپ کے سینے پر آخری بار کے لیے چڑھا، امام عالی مقام بولے ذرا اپنے سینے سے قمیض ہٹا کر مجھے سینہ تو دکھانا. اس نے پوچھا حسین کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ فرمایا نانا نے بتایا تھا حسین جو شخص تمہیں شہید کرے گا اس بدبخت کے سینے پر یہ علامت ہوگی، وہ دیکھنا چاہتا. اس نے کپڑا ہٹایا، بدبختی کی علامت آنکھوں کے سامنے تھی. فرمایا صدقت یا ابی، میرے ابا جان آپ نے سچ فرمایا. نگاہیں آسمان کی طرف کر لی، عرض کیا مولا جو کچھ میرے پاس تھا تیرے حضور پیش کر سکا، اب تو راضی ہے یا نہیں؟ جان دے دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تلوار چلی، امام حسین کا سر بدن پاک سے جدا ہو گیا، روح کفن انصری سے الگ ہوئی. جب امام حسین شہید ہوتے حدیث پاک میں حضرت ام سلمہ کی روایت میں، حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت میں ہے کہ دوپہر کو عبداللہ ابن عباس لیٹے، ادھر امام حسین شہید ہوتے. حضور نظر آئے، چہرہ اقدس اور بال مبارک پر گرد پڑی ہے. پوچھا یا رسول اللہ یہ حال کیوں ہے؟ فرمایا شہید تو قتل الحسین آنفا، ابھی حسین کی شہادت کا منظر دیکھ کر آ رہا ہوں. تاجدار کائنات بھی بات سامنے کھڑے، روح فاطمہ بھی منظر تک رہی، روح علی تک رہی ہے، روح ارواح صحابہ ہیں، ملائکہ ہیں. ان سب کے جھرمٹ میں حسین کی روح کو اٹھایا جا رہا ہے. روح حسین نے ادھر کفن انصری سے پرواز کیا، ادھر حجابات اٹھائے گئے اور رب کائنات کی بارگاہ سے آواز آیا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے روح حسین، اے نفس مطمئنہ، لوٹا مبارکبادی کے ساتھ. دروازے کھول دیے گئے، میری رضا کی جنتوں کے دروازے کھول دیے گئے. تو کامیاب ہو گیا، جنتیں سب تیری ملکیت میں دے دی گئی، جس دروازے سے چاہے داخل ہو جا. شہید ہو گئے، چہرے پر رنج و ملال نہیں ہے. یہ تو امام حسین کا عالم ہے. لٹا ہوا قافلہ مدینہ پہنچ گیا، وقت بیت گیا. امام زین العابدین نے شہر مدینہ سے دور ایک غیر آباد سی بستی میں چھوٹی سی کٹیا بنا لی، وہاں رہنے لگے. ڈیرا بن گیا زین العابدین کا. مقام رضا کا ایک رنگ یہ تھا کہ فقدان المرارت بعد القضاء، کہ تقدیر کی چھری چل جائے، سب کچھ لٹ جائے، مگر بعد میں بھی کبھی رنج نہ. یزید کے آخری دور میں کسی ایک سپاہی پر یزید کو غصہ آیا، بدبخت جہنمی اور لعنتی یزید کو. وہ لوگ جو آج یزید کو کی حمایت کرتے، یزید کے موقف کی ترجمانی کرتے، یزید کا دفاع کرنا چاہتے، انہیں اپنے ایمان کی خبر لینی چاہیے کہ قیامت کے دن حسین کے نانا کی شفاعت کس منہ سے حاصل کرنے کے لیے. خدا کا خوف کرو. اس بدبخت لعنتی جہنمی یزید کو غصہ آیا، ایک شخص کو سزا دینا چاہتا تھا، سزائے موت. وہ ڈر کے بھاگ گیا، اور تھا بھی وہ شخص اسی یزیدی فوج کا ایک سپاہی جس نے شہادت حسین میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا تھا کربلا میں. اس نے اطراف میں دیکھا، چاروں طرف کوئی پناہ نہ ملی. اب یزید کے غصے سے کیسے بچوں؟ دوڑتے دوڑتے کسی نے بتایا کہ اب جہاں بھی جاؤ گے یزید کے ظلم سے بچ نہیں سکتے، ایک ہی بار گاہ ہے امام زین العابدین کی.
ان کو پتہ نہ چلے کہ تم ان کے والد کے قاتلوں میں سے ہو، چھپ جاؤ۔ وہ قاتلین امام حسین میں سے وہ شخص امام زین العابدین کے پاس دوڑتا دوڑتا آ پہنچا، کہا کہ میں مسافر ہوں، بے سر و سامان ہوں، مجھے کچھ سہارا دے دیں۔ آپ نے پاس ٹھہرا لیا، نہلایا دھلایا، کپڑے دیے، کھانا دیا، میزبانی کی، بڑی خدمت تواضع کی، اس کا دکھ سکھ دور کر دیا۔ 3-4 دن رہ کر اس نے کہا مجھے اجازت دے، میں کہیں اور جانا چاہتا ہوں۔ جاتے ہوئے رخت سفر دیا، کپڑے دیے، سامان دیا، کھانا پینا دیا، سواری دی، اتنا کچھ انعام و اکرام کے ساتھ جب روانہ کیا، اس شخص کے قدم اٹھنے سے جوابی ہو گئے، انکاری ہو گئے۔ اب اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا تھا، اور اس سے خیال آیا کہ امام زین العابدین نے مجھے پہچانا نہیں، اگر پہچانتے تو یہ سلوک نہ کرتے۔ پلٹ کے واپس آ گئے۔ امام زین العابدین نے پوچھا بھائی مسافر واپس کیوں آ گئے ہو، خیر تو ہے؟ اس نے کہا ایک گزارش۔ فرمایا کرو۔ اس نے کہا اے امام، لگتا ہے کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ فرمایا تمہیں یہ خیال کیسے آیا؟ اس نے کہا آپ کا انعام و اکرام اور حسن سلوک دیکھ کر، اگر مجھے پہچان لیتے تو میرے ساتھ اتنا اعلیٰ اور عظیم سلوک نہ کرتے۔ آپ مسکرا پڑے، فرمانے لگے سن، میں تمہیں کربلا کے دن سے پہچانتا ہوں، جب تم میرے ابا کے وطن پہ تیر چلا رہے تھے، اس وقت سے پہچانتا ہوں۔ وہ حیرت زدہ ہو کر پوچھتا ہے پھر یہ سلوک کیوں؟ فرمانے لگے وہ تمہارا کردار تھا، یہ ہمارا کردار ہے، یہ تمہارا کردار تھا یزیدیوں، یہ حسینیوں کا کردار۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ حسینیت سے اور حسین سے محبت کرنے والے اپنی زندگی میں اس کردار کو زندہ کریں، اس کردار کو تازہ کریں، انفرادی طور پہ نہیں بلکہ پوری قوم کی سطح پر اجتماعاً اس کردار کو پھر سے زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کردار زندہ ہو گیا تو حسینیت اور حسین کا مشن زندہ ہو جائے گا، اور پھر وقت کے یزیدوں کے تخت سلطنت خود بخود لرزا کے گر پڑیں گے اور اسلام کا جھنڈا سر بلند ہوگا۔ اس لیے کہ یہ حقیقت ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ وما علینا الا البلاغ۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔